اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں نے اپنے پچھلے پروگرام حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کیے۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں تمام امہات المؤمنین کو بالترتیب سارے پروگرام کروں اور اپنی نئی ویڈیو میں ان پچھلے پروگرام کا لنک ڈسکرپشن میں لکھ دوں۔ تو دوستوں، جس نے پروگرام دیکھنا ہو وہ یہ تمام پروگرام بالترتیب دیکھ سکتا ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نام عائشہ تھا، صدیقہ اور حمیرہ لقب، ام عبداللہ کنیت۔ اگرچہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تاہم اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی کنیت رکھتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی۔ والدہ کا نام زینب تھا اور ام رومان کی کنیت تھی۔ قبیلہ غنم بن مالک سے تھی۔ بعثت کے 4 برس بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئی۔ 10 نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں یہ شرف صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری بیوی تھی۔ آپ کا مہر صرف 500 درہم مقرر کیا گیا۔ یہ نکاح اسلام کی سادگی کی حقیقی تصویر تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میرا نکاح ہوا تو مجھے علم بھی نہ تھا۔ جب والدہ نے گھر سے نکلنے پر روک ٹوک شروع کی تب معلوم ہوا کہ نکاح ہو چکا ہے۔ پھر والدہ نے سمجھایا بھی۔ نکاح کے بعد مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 3 سال تک رہا۔ 13 نبوی میں جب آپ نے ہجرت کی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ اہل و عیال کو دشمنوں کے نیزے میں چھوڑ آئے تھے۔ جب مدینہ میں اطمینان ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن اریقط کو بھیج کر ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لانے کے لیے کہا۔ مدینے میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سخت بخار میں مبتلا ہوئی۔ مرض کی شدت کی وجہ سے سر کے بال جھڑ گئے۔ صحت ہوئی تو ام رومان کو رخصتی کرنے کا خیال آیا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ ام رومان نے آواز دی۔ ان کو اس واقعے کی خبر تک نہ تھی۔ ماں کے پاس آئیں، انہوں نے منہ دھویا، بال درست کر کے گھر لے گئیں۔ انصار کی عورتیں انتظار میں تھیں۔ یہ گھر میں داخل ہوئیں تو سب نے مبارکباد دی۔ تھوڑی دیر کے بعد خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 3 شوال میں نکاح ہوا اور شوال ہی میں یہ رسم ادا کی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہی نکاح سے عرب کے بعض بیہودہ خیالات میں اصلاح ہوئی۔ نمبر 1، عرب منہ بھولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اور رخصتی دونوں شوال ہی کے مہینے میں ہوئی تھی۔ قدیم زمانے میں شوال کے مہینے میں طاعون آیا تھا۔ اس بنا پر اہل عرب اس مہینے کو شادی کی تقریب کے لیے مکروہ خیال کرتے تھے۔ اس خیال کو مٹانے کے لیے غالباً اس مہینے کا انتخاب کیا گیا تھا۔ غزوات میں سے صرف غزوہ احد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرکت کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ مشک بھر کر لاتی تھی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ غزوہ مستلق میں کے 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھی۔ واپسی میں ان کا ہار کہیں گر گیا۔ پورے قافلے کو اترنا پڑا۔ نماز کا وقت آیا تو پانی نہ ملا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی اور تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ اس اجازت سے تمام لوگ خوش ہوئے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے آل ابو بکر، تم لوگوں کے لیے سرمایہ برکت ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے لگی
تو اس سے کچھ دیر پہلے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں سر مبارک رکھے ہوئے تھے۔ یہ اعزاز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بھی یعنی آخری وقت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جھوٹا کھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسواک چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی۔ تمام ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ہی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوش ردا اور صاحب جمال تھی، رنگ سرخ اور سفید تھا۔ علمی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہ صرف عورتوں اور دوسری امہات المؤمنین پر بلکہ خاص صحابہ کے علاوہ تمام صحابہ پر فوقیت حاصل تھی۔ جامع ترمذی میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، ہمیں کبھی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کا ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات نہ ملی ہو۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قرآن پاک کے فرائض، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور انصاب کا عالم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ امام زبیری کی ایک شہادت ہے، اگر تمام مردوں کا اور امہات المؤمنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علم وسیع تر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتویٰ دیتی تھی۔ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ممتاز تھیں۔ جنگ جمل میں انہوں نے جو تقریریں کی ہیں وہ جوش اور زور کے لحاظ سے اپنا جواب نہیں رکھتی۔ ایک تقریر میں فرماتی ہیں، لوگوں خاموش خاموش، تم پر میرا مادری حق ہے، مجھے نصیحت کی عزت حاصل ہے سوا اس شخص کے جو خدا کا فرمانبردار نہیں ہے، مجھے کوئی الزام نہیں دے سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر سر رکھے ہوئے وفات پائی ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہوں، اللہ نے مجھے دوسروں سے ہر طرح محفوظ رکھا ہے، میری ذات سے مومن اور منافق میں تمیز ہوئی اور میرے ہی سبب سے تم پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا۔ پھر میرا باپ دنیا میں تیسرا مسلمان ہے اور غار ہرا میں 2 کا دوسرا تھا اور پہلا شخص تھا جو صدیق کے لقب سے مخاطب ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خوش ہو کر خلافت کی ذمہ داری سونپ کر وفات پائی۔ اس کے بعد جب دین اسلام کی رسی جلنے لگی تو میرا ہی باپ تھا جس نے اس کے دونوں سرے تھام لیے، جس نے نفاق کی باغ روک دی، جس نے ارتداد کا چشمہ خشک کر دیا، جس نے یہودیوں کی آتش افروزی سرد کی۔ تم لوگ اس وقت آنکھیں بند کیے غدر اور فتنے کے منتظر تھے اور شور و غوغا پر گوش بر آواز تھے۔ اس نے شگاف کو برابر کیا، بیکار کو درست کیا، کرتوتوں کو سنبھالا، دلوں کی پوشیدہ بیماریوں کو دور کیا، جو پانی سے سیراب ہو چکے تھے ان کو تھان تک پہنچا دیا، جو پیاسے تھے ان کو گھاٹ پر لے آیا اور جو ایک بار پانی پی چکے تھے انہیں دوبارہ پلایا۔ جب وہ نفاق کا سر کچل چکا اور اہل شرک کے لیے آتش جنگ مشتعل کر چکا اور تمہارے سامان کی گٹھری کو ڈوری سے باندھ چکا تو اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ ہاں، میں سوال کا نشانہ بن گئی ہوں کہ کیوں فوج لے کر نکلی۔ میرا مقصد اس سے گناہ کی تلاش اور فتنے کی جستجو نہیں ہے جس کو میں پامال کرنا چاہتی ہوں۔ جو کچھ کہہ رہی ہوں سچائی اور انصاف کے ساتھ تنبیہ اور اتمام حجت کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ صرف خود بہت سے علوم کی ماہر تھی بلکہ دوسروں کو بھی ماہر بنا دیتی تھیں۔ ان سے تربیت حاصل کرنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے، لیکن ان میں جن کو زیادہ قرب و اختصاص حاصل تھا وہ حسب ذیل ہیں: حضرت عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، مسروق، عمرو، صفیہ بنت شیبہ، عائشہ بنت طلحہ، معاذ و عدویہ۔
अखलाकी हैसियत से भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बुलंद मर्तबा रखती थी। वो नहायत काने थी, ग़ीबत से एहतराज़ करती थी, एहसान कम कबूल करती थी, खुद सताई नापसंद थी, नहायत खुददार थी, शुजाअत और दिलेरी भी उनका ख़ास जौहर था। अक्सर रोज़े रखा करती थी, हज की शिद्दत से पाबंद थी। उनकी आज़ाद करदा गुलामों की तादाद 67 है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 बरस तक ज़िंदगी बसर की। 9 साल की उम्र में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमाया तो उनकी उम्र 18 साल थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तकरीबन 48 साल तक जिंदा रही। सन 57 हिजरी में वफ़ात पाई। उस वक्त उनकी उम्र 66 साल की थी। वसीयत के मुताबिक जन्नतुल बकी में रात के वक्त दफन हुई। कासिम बिन मोहम्मद, अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला बिन अबी अतीक, उर्वा बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कब्र में उतारा। दोस्तों, उम्महातुल मोमिनीन की सीरत के बारे में शायद हम लिखते लिखते थक जाएं या पढ़ते पढ़ते थक जाएं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगी। इसीलिए इन प्रोग्रामों में तशरीह बाकी रहती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय देना नहीं भूलिएगा। और एक बार फिर मैं बता देती हूँ कि पिछले तमाम प्रोग्रामों के लिंक इस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो मुकम्मल देखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।